جڑے کہندے نے کہ انہاں صلح کیتی ایویں جویں صلح حدیبیہ دے تے نبی پاک نے کافراں نال کیتی یعنی یہ کسے بکھر دے گلشن میراثی دی گل نہیں یہ روایتاں نے صحیح حقیقت جو بیان کر رہے ہیں ویکھ ہن امام صلح کرے تے زبان کھولن والا مڑ بھی بول پیا حالانکہ کھلوتا بھی انہاں دی جماعت وچ کہندا میں حسنیاں میں حسینی ہاں میں علی دا غلام ہاں علی دا خادم ہاں بول پیا صلح کیوں کیتی تو تے ذلیل کر ماریا سن آپ نے کی جواب دیتا ہائے 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 بولو یہ جواب ہے وچ انہاں لوکاں دا جڑا کہندے نے جڑے کہندے نے کہ انہاں صلح کیتی ایویں جویں صلح حدیبیہ دے تے نبی پاک نے کافراں نال کیتی آپ نے جواب کی دیتا ہے آپ نے جواب دیتا ہے انہیں آخیا تو ذلیل کیتا ہی عار عار عین الف عار رے یہ دا معنی ہوندا شرمندگی شرمساری ذلت میں آخیا تو تے ذلیل کر ماریا مومناں اساں علی دے ویڑے دے بندے ساڈے نال کی کیتے اسی ہن منہ وکھاواں گے معاویہ نال آپ نے فرمایا العار خیر من النار اے شرمساری جہنم دی اگ نالوں چنگی یہ دا کی مطلب بندا کبھی سوچیا نہیں دساں گا اللہ اکبر آپ نے دسیا امام حسن نے دسیا جے لڑ جانے ہیں تے معاویہ دو اہل نبی دی شریعت دی حکومت چلاؤن دا امت مصطفیٰ وڈی جانی ہے نبی دی امت قتل ہو جانی ہے میں حضور دی امت قتل کرا کے جہنم نہیں جانا چاہتا میں ایتھے رسوا ہوں مینو اگلے آخر کی کیتا ہی علی دا پتر ہو گئے مینو یہ گوارا ہے لیکن امت رسول دی کٹا کے جہنم جانا گوارا نہیں تو کی سمجھنا ہے یہ امت رسول بکرے چھترے نے وہ بولنا نہیں ہوئے یہ بکرے چھترے نے جی میں مرضی کوئی سیاسی جماعت آج وڈا بھی ٹکائی جاوے یہ لانتی لوگ نے جنہوں خدا دا خوف نہیں وہ علی دا گھر دا پتر آ سونے نبی دا گود کھیڈن والا نبوت دے گھرانے دا وارث دا سونا جواب ہے العار خیر من النار حسن نے دسے میں ایس جہان دی ذلت پریشانی نہیں ویکھی اگلے جہان نے ڈرایا ہے بولو بولو ذرا اونچی آواز نال اچھا جی اگلے جہان دے ڈر تو آپ نے صلح کی ہے تو پھر ایمان نال دسو ایک کافراں نال صلح ہوئی واسطے خدا دا خوف کرنا چاہیے نبی پاک نے حدیبیہ دی صلح اس حکمت دے تحت کی سی کہ حالے اینی طاقت نہیں قائم ہوئی انہاں کافراں سانو منیا نہیں اج انہاں ایک من رہے نے ساری طاقت نہیں اگلے وقت انشاءاللہ ان کر لیں گے پھر حج بھی کریں گے سارا کچھ کریں گے وہ صلح اس کے تحت تھی اس واسطے نہیں سی کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ نے دیکھا ہے کہ جے میں صلح نہیں کرتا تو میرے واسطے جہنم ہے کہہ سکتے وہ علی پاک دا پتر تو فرما رہا ہے جو میں صلح نہ کرتا تو مینوں جہنم دا خطرہ ماردا ہے صلح نہ کرتا تے آخرت خراب ہونی سی حضور دی امت برا چھڈا میں کوئی اعتراض بنتا بھی نہیں اعتراض بنتا بھی نہیں تو پھر میں حکومت دے دینا ہوں اسی موقع کے سونے نبی کا معجزہ ظاہر ہوا توجہ ہے جڑا حضور نے فرمایا سی حسن پاک نو پھڑ کے فرمایا ان ابنی ھذا سید میرا پتر سردار اے پتر سردار مینو بڑی امید لگتی ہے پروردگار اے سردار دی وجہ نال سرداراں دے وڈے کم ہوندے نے اے سردار میری امت دا سردار ہے انہیں بڑا وڈا کام کرنا ہے مینوں امید لگدی ہے تے یقین سی کیونکہ نبی نو یقین ہوندا ہے معجزہ جو ہویا سونے نبی نے فرمایا مینوں امید لگدی ہے پروردگار میرے اس پتر دے نال مسلمانوں دیا دو وڈیاں جماعتاں دے وچ صلح کراوے گا اتنے عجیب گل ادھر ویکھ گل کرن لگا میرا مذہب ہے امام حسن ہر لحاظ نال اچے نے وڈے نے خالی عمر چ وڈا سمجھنا سمجھ چھوٹا سمجھنا دینداری چھوٹا سمجھنا یا غیرت دینی چھوٹا سمجھنا یا مرتبے دے شان چھوٹا سمجھنا یا علم تے تقوی چھوٹا سمجھنا منافق دا کام ہے قربان جاواں علی دے گھر دے اندر جڑا پہلو آیا ہے وہ رب وحدہ لا شریک تو فیض بھی زیادہ لے کے آیا نعرہ تکبیر نعرہ فرض کرنا
لطیفے بطور عرض کرنا وا تساں ذرا نام تے غور فرماؤ اس انہاں ناماں وچوں ہی تانوں حکمت نظر آ جاوے گی حقیقت نظر آ جاوے گی حسن دا نام حسن ہے حسین دا نام حسین ہے ایویں ذرا بولو حسن علم صرف دا مسئلہ ہے صرف والے جانتے ہیں علم صرف فن صرف والے صرف پڑھن والا طالب علم جانتا ہے حسن مکبر ہے حسین مصغر ہے او سیگا تکبیر دا اے تصغیر دا او دا مطلب ہوتا ہے حسن والا اچھا بہت اچھا حسین کا مانا ہوتا ہے تھوڑا جا اس تو گھٹ بولو تو صحیح سونے نبی نے اللہ دے حکم نال نام رکھے نے یہ تیرا میرا نام رکھنا نہیں تو میں نام رکھ چڑنے ہاں بھاوے وچ حقیقت ہوے تو بھاوے نہ ہوے اساں کہنے ہیں بندے نوں آؤندی جاندی شے نہیں ہوندی اساں علم دی نام رکھ لینے ہاں او سجنا ساڈے نام رکھنا ہو رہے رسول اللہ دے نام رکھنے اور نے اللہ دے پاک محبوب نے نام رکھے حسن تے حسین حسن دا مان ہے بہت اچھا حسین دا مان ہے او دے تو گھٹ اچھا او مکبر ہے اے مصغر ہے اے لفظاں دا فرق پہ دسدا ہے او کبیر ہے اے صغیر ہے سبحان اللہ جے درست دی ہوا تیرا ذہن خراب کیتی کھڑی ہوے تے اپنا ذہن صاف کرن دی کوشش کر خبردار پاک حسین دے بارے نہ سمجھی بھاویں جنی مرضی شان والے نے مگر حسن دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے انہاں دا شان ہر لحاظ نال اونچا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان اہل بیت کرام شان حسنین کریمین توجہ ہے سنیو ذرا اچھی بولو نا سبحان اللہ وہ سنیو حسن پاک اچھے نے جس وقت صلح ہو رہی تھی نا امام حسین نے پسند نہیں سی فرمائی انہیں آخیا بھراوا کی کرن لگے آپ نے امام حسن نے فرمایا بھراوا یہ میرا ارادہ ہے میرا ایک خیال بنتا ہے کمرے میں تینوں ڈک دیں باہروں کنڈی لا دیں پھر میں صلح کر لوا اس تو بعد پہنچا جائے اس سے ہی روایت نال ثابت توجہ ہے بول دے نہیں کی فرمایا امام حسن امام حسین پسند نہ فرمائی وہ کبیر سن انہوں تو موجزہ رسول ثابت ہونا حضور نے فرمایا سی وڈیاں دو جماعتاں صلح یہ ہونی ہے میرا پتر سرکار ہے قسم و ذات بھی کر کے نا میں گل کراں زمانہ جمہوری ہے یہ گل ہونی پاویں ہو سکتا سر جاؤ سمجھو جمہوری ذہن والے لیکن انشاءاللہ اسلامی ذہن والے ٹر جان گے بڑی گہری نظر نال میں مطالعہ کہ جب میں موضوع پیش کرا میری 15 سال دی تحقیق ہے کسی نے اتنے چھوڑ کی اجازت نہیں ہونی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہو سکتی میں قسم کر کے آنا اللہ رسول نو اس امت دا پاٹنا وکھریاں وکھریاں جدا ہونا ذرا بھی پسند ہے یہ کہتے ہیں اختلاف سے امت کاش کہ امت روح اسلام دی سمجھ لئی اختلاف اختلاف کی اجازت ہے پسند دو لفظ یاد رکھنا فقہی اختلاف یعنی امامہ کا صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا مسئلے میں انہیں فرمائیں گے نہیں انہیں فرمائیں گے نہیں فقہ چار بنیاں نے اس تو زیادہ پہلا ہے سن بعد باقی مک گئی چار رہ گئی یہ جڑا فقہی اختلاف ہے نا اختلاف کی اجازت ہے پسند نہیں اگر کوئی اپنی فقہ چھڈ کے تو دوسرے کے مگر ہو کھلوے تو اللہ نو بڑا ہی پسند ہے اور ایویں کرتے سن سلف صالحین ایویں کرتے سن سلف صالحین اسی طرح کرتے سن امام لوگ اسی طرح ہی کرتے رہے نے صحابہ کرام مسئلے میں ایک دوسرے نال اختلاف کرتے سن لیکن جب نماز پڑھاون دی واری آتی سی اگلا پڑھاوندا سی پچھلا کھلو رہندا سی بھاویں مسئلہ خلاف ہوندا سی نماز پڑھ لیندے سن کیوں تاکہ امت کی اختلاف نہ ہو امت پتر بتر نہ ہو جائے امت وکری ہو پاٹ پاڑ لاڑ ختم نہ ہو جائے توجہ نہیں فرمائی ہوں تو زمانہ ہی ووٹاں کا
آدھے نے فلانا لگ رہا ووٹ لگ رہا بڈھی لگ رہی بڈھی وہ بکری وہ کھلوی بندہ بکرا وہ کھلوا وہ بھی لڑتی پی وہ بھی لڑ جاتا ہوں کون یہاں کٹھا کرے پر کٹھے کرنے کی تو ہوں اصل سوچ نہیں سکتے پہاڑ ہی اے مل ہو گئے پہاڑ ہی اے ہو گئے لیکن میں تمہیں اپنے اسلام کی روح سمجھا رہا ہوں اس موقع تے اگر میں وہ گل سناواں مولا مشکل کشا علی پاک دی جیڑی بخاری شریف چاہیے اندازہ لگاؤ گے کہ وہ لوگ افتراق سے وکھرے ہون نو کیویں ناپسند کرتے سن تے کیویں اودے تو دور رہنا ہی چنگا سمجھتے سن مولا ایک ہے بے امہات الاولاد کی یہ لونڈیوں کی ایک قسم ہے امہات الاولاد لونڈیاں ہوتی تھی ان کی بے کا مسئلہ پہلوں حضرت ابو بکر عمر فرماندے سن انہاں دی بے جائز نہیں بیچی حضرت مولا علی نال سن پھر مولا علی دا خیال بنیا اپنے زمانے اپنے خلافت کے دور کہ یار میری تحقیق یہ کہ جائز ہے ہوں دوروں کا اپنا سی مولا علی نے فرمایا مسئلہ ظاہر کرنے تو بعد میرا اجتہاد یہ کہندا ہے میرا اجتہاد یہ کہندا ہے بیچنی جائز پھر اپنے دور کے قاضیاں آپ نے لکھیا فیصلہ اوے ہی کریا جی پہلو کہندے سا ابو بکر عمر دے دور کسے آخیا کیوں فرمایا ٹھیک ہے بھاویں میرا علم یہ کہندا ہوں لیکن میں چاہنا وا انہاں پچھلے پاکاں بزرگاں دے نال اختلاف نہ بنے لہذا علی علم چھڈ سکدا ہے مگر اپنے یاراں نوں نہیں چھڈ سکدا امت اختلاف میں جدائی کا شکار نہ ہوئے میں ایک بنانے واسطے قاضیاں نوں پہ لکھنا وا خبردار فیصلے اوویں کریا جے علی اپنا علم چھڈ رہا ہے لیکن امت مصطفیٰ نو ایک رکھنا پسند کر رہا بخاری شریف ہے کتاب الفضائل بخاری مولا علی کے حالات میں دیکھ سکتے ہو اور ذرا بولو اور پتہ لگا جی اسی سنگ لا کے بہ جانے نکی نکی گل پوچھو لے ہو کون میں مننا کیا علی منی کریں علم اپنا چھڈ رہے نے ایک صحابہ نو نہیں ابو بکر عمر نو نہیں چھڈ دے دسو جڑا اپنا علم نہیں چھڈ رہا اپنا علم چھڈ رہا ہے انہاں دے پیچھے انہاں دا مخالف ہونا ہائے ہائے ذرا بول دے صحیح اچھی بولنا کیا ممکن ہے کہ وہ مخالف ہوئے جڑا اپنا علم چھڈ دے اور مولا علی دے کئی یار بھی سبحان اللہ بڑے کمال دے سن ایک یار دے کے آپ نے مسئلہ یہ بیان کیتا پوچھا سنا تینوں کیویں لگا وہ کہنے لگے اگر میرے کو ساتھ پوچھ دے نا تسی کلے ربو دے چاچ نہیں پچھلیاں نال ربو دے چاچ نہیں سانو وہ مسئلہ چنگا لگتا ہے جڑا وہ دو بھی نال ہون تے تریے تسی بھی نال رلو باقی گل تے ٹھیک ہے بولتے نہیں سیاںیاں نے ایک تے دو یار ایک مسئلے تسی کلے پے ہوندے جے ایک تینے کٹھے پے ہوندے تے جڑا کٹھا مسئلہ آوے سانو وہ چنگا لگتا ہے علی پاک نے فرمایا یار گل صحیح کیتی بولو اچھی ہوئے جہلاں والیاں گلاں نہیں چلے علم دیاں گلاں حوالے دیاں سنداں دیاں گلاں نے اللہ دے فضل نال ذرا بول جاؤ اچھی سبحان اللہ تو سونیا امام حسن ہر لحاظ نال وڈے سن عمر جی وڈے سن رب وحدہ لا شریک تو بھی فیض سونے نبی دے واسطے نال فیض علی دے واسطے نال فیض سیدہ خاتون دے واسطے نال فیض جنہ حسن نے لیا ہے انہاں حسین باغ نے نہیں لیا لہذا حسن باغ دی ہر گل وڈی ہے ہوں وڈی گل پہ کرتے ہیں فرمایا بھراوا میرا جی کرتا میں تینوں کمرے ڈال دیا وہ گل میری ہوے میں مقابلے موازنے چا گل کرا امام حسین باغ دے نال میں کافر ہونے والی گل ہے کون ہونے تو میں انہاں پاکاں دے درد کتیاں نال بھی اسی نہیں لڑ سکتے پر جے وزن کریں تولے ادھر حسن رکھے ادھر حسین رکھے پھر تول پر ہٹ کے پھر آخنا پینا ہے پلا بھارا حسن دا ہے پلا بھارا حسن دا ہے قربان جاواں امام حسن نے فرمایا توجہ ذرا ہن بڑی سوچ رکھنے والے نے فرمایا بھراوا میرا جی کردا میں کمرے دے اندر تینوں بند کر دیاں اس لیے کڈا جس لیے میں صلح کر لواں میں صلح کر لواں معلوم ہویا امام حسن کی گل وڈی سی جویں وڈے سن گل بھی وڈی سی ادھر ویکھ سونیا قربان جاواں
ہوں ایک دوسری گل سنانا امام حسن دی سند صحیح روایت لوہے توڑ حدیث دیا کتاباں دے وچ سند صحیح نال طبرانی کبیر دے اندر المعرفت و تاریخ دے اندر امام فاسوی نے سند صحیح نال نقل فرمایا ہے۔ ادھر ویکھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جس لئے حضرت سیدنا معاویہ سرکار دے نال صلح ہوئی، خط دیتے گئے، اینے سارے خط کوفے والیاں دے امام حسن نو آئے، امام حسن نو آئے، اسی جانا مارن واسطے تیار بیٹھے ہیں، ساڈے کول آؤ، ذرا توجہ فرما، میں عبارت بھی پڑھاں گا، عربی بھی سناواں گا، اور اللہ دے فضل نال کسے نو بھی کسے پاس اعتراض نہیں ہو سکے گا، نہ عربی پڑھنے نہ عربی سمجھنے۔ امام حسن پاک خط سامنے آئے نے، ایڈا ٹوکرا خطاں دا، آپ نے اپنی لونڈی نو خادمہ نو فرمایا پانی لیا، ٹاپے پانی لیا، آپ نے چک سارے خط اس ٹاپے چھٹے، بولو سارے خط ٹاپے چھٹ کے سیاہی سفیدی ایک کر دیتی، مٹا کے رکھ دیتے۔ خادم پوچھتا ہے، راوی پوچھتا ہے، یزید الاسلم راوی نے پوچھتے نے حضور اے کی کیتا جے خط کے دینے؟ فرمایا انہاں لوکاں دے خط نے جڑے حق نو مندے نہیں، باطل تو دور ہوندے نہیں، جھوٹ بولدے نے، بے وفا نے۔ فرمایا انہاں دے خط نے جڑے حق ول لوٹدے نہیں، باطل تو دور نہیں ہوندے، بے وفا جھوٹے نے۔ عراقیاں دے خط نے، عراقیاں دے خط نے، مینوں تو عراقیاں تو خطرہ نہیں۔ نال امام حسین بیٹھے سن، فرمایا مینوں تو کوئی خطرہ نہیں عراقیاں دا، مینوں رب نے بچا لیا ہے، پر مینوں ڈر پہ لگتا ہے اس برا دا اشارہ الی الحسین۔ سبحان اللہ، بولو اونچی آواز نال، سبحان اللہ۔ عن یزید الاسم، عن یزید الاسم، اسم الف صاد میم اسم، روایت بیان کر کے یا جاریہ ہاتھ المخضب فصب فيه ماء والقى الكتب في الماء فلم يفتح منها شيئا ولم ينظر اليه فقلت يا ابا محمد ممن هذه الكتب؟ قال من اهل العراق من قوم لا يرجعون الى حق ولا يقصرون عن باطل اما فاني لست اخشاهم على نفسي ولكني اخشاهم على ذلك واشار الى الحسين۔ سبحان اللہ، فرمایا مینوں ڈر لگدا میرے بھرا دا، انہاں دھوکے بازاں نے میرے بھرا نو صدقے جاواں پتہ لگدا ہے واقعی فیض پاک حسن دے اندر اللہ رسول دا، اللہ دا احسان، نبی دا فیضان تے مولا علی مشکل کشا دی نگاہ مبارک کوئی زیادہ ہی سی۔ اللہ بولو اے قسم ذات دی کر کے آنا، تا کر کے اس زمانے دے صحابہ اہل بیت، صحابہ اہل بیت اس زمانے دے اہل بیت اور صحابہ تابعین جن بزرگ سن، سلف صالحین جنہاں نو کیا جاندا ہے، جنہاں دی بشارت اچھے ہون دی نبی سونے دتی سی، وہ سارے اس صلح دے اوپر خوش ہوئے سن۔ او دا نام رکھا گیا سی عام الجماعت، او سال جس ساری امت کٹھی ہو گئی سی، او جھلیا جس لے حضرت عبداللہ، حضرت طلحہ تے حضرت زبیر انہاں دی تے مولا علی سرکار دی گل بات چھڑی تے قتل عام ہویا۔ مولا علی آپ فرماندے سن، سر پھڑ کے بیٹھ گئے۔ حسن پوچھتے نے ابا جی پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ فرماندے نے ہائے تو اے حالات تے اے دن ویکھن تو علی 18 سال پہلو مر کیوں نہیں گیا، اینے سال پہلو مر کیوں نہیں گیا؟ کاش میں مر جاندا مگر اپنے رسول اللہ دی امت دے اے حالات نہ ویکھدا جڑے لڑے مرے کٹے پئے نے۔ حالانکہ کہے دوویں گھر جنتی نے، جدوں پوچھا علی نو ادھر والے کتنے نے تے ادھر والے کتنے نے، فرمایا اے بھی جنتی نے، اے بھی جنتی نے، اے بھی جنتی نے، اے بھی جنتی نے، او بھی جنت لین واسطے انہاں نال لگے نے، اے بھی جنت لین واسطے میرے نال لگے نے، این دوویں جنتی، لیکن افتراق سے پاؤ کی پی گیا سی، قتل عام ہو گیا سی۔ آپ فرماندے نے کاش حسن او میں پہلو مر جاندا، میں دن نہ ویکھدا، معلوم ہویا امت رسول دے
اتفاق نو اللہ نے بھی پسند فرمایا ہے، رسول اللہ بھی پسند فرمایا ہے، صحابہ بھی پسند فرمایا ہے، شاہ علی تے حسن بھی پسند فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد شہریار حاجی خواجہ کتب فرید، عظمت امام حسن مجتبی